لي خمسة عطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. رونق محفل معزز علماء کرام جملہ سادات ذوی الاحترام بالخصوص محسن قوم ملت قائد اہل سنت حضرت علامہ پیر سید عبد القادر باپو اور میرے دائیں اور تشریف فرما عالمی شہرت یافتہ نقیب اہل سنت حضرت سید سہیل باپو قادری و دیگر علماء کرام اور سامنے تشریف فرما جملہ غلامان محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت، سب سے پہلے قابل مبارکباد ہیں رانی واڑہ اور اطراف کے تمام سنی مسلمان کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں 11ویں شریف کے اس موقع پر اس محفل کو سجایا. میں اللہ کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے اس کار خیر میں اور اس نیاز میں اس جلسے میں حصہ لیا، اللہ رب العزت تمام کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں
کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں نقصان نہ ہو، ضروری نہیں کہ بات زور سے کہی جائے تبھی دمدار جی، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اگر ہلکے میں بھی بیان کی جائیں تو دمدار ہوتی ہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں کبھی نقصان نہ ہو، یا نقصان ہو بھی جائے تو اس کی بھرپائی ہو جائے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر سال غوث پاک کی 11ویں کرے، کیونکہ جو غوث پاک کی محبت میں کھلاتا ہے غوث پاک اس کے کاروبار کے محافظ بن جاتے ہیں۔ تو یقیناً آپ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص دل کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت، وقت چونکہ کافی ہو چکا تو لمبی چوڑی تمہید نہ باندھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کی مناسبت سے ایک انتہائی خوبصورت روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، عطا ہو تاکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ان محفلوں کو سجانے میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے المودۃ فی القربہ، سبحان اللہ۔ لکھنے والے ہیں علامہ سید میر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ، جو قادری بھی ہیں اور رفاعی بھی ہیں، اور جن کے حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کشمیر میں اسلام آپ نے پھیلایا۔ بولیں گے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کو چیلنج دیا گیا تو آپ نے قبرستان کے 1000 مردوں کو زندہ فرمایا۔ تو المودۃ فی القربہ کتاب کا نام ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے نا، رانی باڑہ میں اور بالخصوص مسجد کے اس صحن میں، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جس علاقے میں اللہ کے رسول اور ان کی آل کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور محفل میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اسے سنتے بھی ہیں، اور اس کے بعد جب محفل برخاست ہو جاتی ہے تو وہ تمام فرشتے آسمانوں پر پرواز کر جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچ کر دوسرے فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ بولیے سبحان اللہ۔ کہاں سے آمد ہے آپ کی؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس علاقے سے آ رہے ہیں جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جب سے آئے ہو تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں سونگی۔ ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سونگی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، تو فرشتے کہتے ہیں اب جانے سے کوئی فائدہ نہیں، محفل تو مکمل ہو چکی، لوگ اپنے گھروں میں پلٹ آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے مطلب نہیں، ہمیں تو اس جگہ جانا ہے جہاں اللہ کے رسول اور ان کی آل
کا ذکر ہو رہا تھا. تو یہاں جو ہم نبی اور آل نبی اور آل نبی میں بھی وہ مقدس ذات جس کو ہم غوث الاعظم کہتے ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ بروز حشر ہماری گواہی بھی دیں گے. تو عزیزان گرامی، آج جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے آئے ہو، اللہ رب العزت نے تمام اولیاء اللہ میں غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ انفرادیت اور وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی جو اللہ نے کسی اور ولی کو عطا نہیں فرمائی. تھوڑا آہستہ سے بولوں گا سمجھانے کے لیے کہ ہر ولی کا مقام بلند، ہر ولی تعظیم کے لائق، ہر ولی کی عزت ہمارے سر کا تاج. لیکن قربان جاؤ پیرانے پیر کی ذات پر کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ماں کے پیٹ ہی میں ہے کہ اللہ نے آپ کو ولایت عطا فرما دی. اور جس کے مقام اور مرتبے کا عالم تو یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ غوث الاعظم آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ولایت تو بچپن ہی میں مل گئی تھی، ماں کے پیٹ ہی میں مل گئی تھی، مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جایا کرتا تھا تو میرے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہوا کرتی تھی، اور فرشتے جب میں مدرسہ پہنچ جاتا تو طالبان علوم نبویہ سے فرماتے، اے بچوں جگا کرو، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے. بچپن ہی میں اللہ نے کرامتیں عطا فرمائی، کرامتوں کا صدور ہوا. اور عزیزان ملت، جس گھرانے میں غوث پاک کو اللہ نے پیدا کیا نا، وہ گھرانہ بھی بڑا باکمال ہے. مرد تو مرد ہے اس گھرانے کی، تو عورتیں بھی اللہ کی ولیاں ہیں. مرد تو مرد، اللہ نے اس خاندان کی خواتین یعنی ہماری ماؤں کو بھی اللہ نے ولایت عطا فرمائی تھی. اور ایسے پاکیزہ طیب و طاہر ماحول میں غوث پاک کی پرورش ہوتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت کبھی عورت بھی اللہ کی ولیہ بنتی ہے کیا؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی جان، جن کو دنیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، غوث پاک کی پھوپھی جان ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتی ہے. آپ کے حوالے سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ عابدہ زاہدہ تھی، اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور اس علاقے میں جب کوئی مصیبت آتی تو لوگ آپ کے پاس دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے اور کہتے تھے امی جان مصیبت آ گئی دعا کر دو. آپ دعا کر دیتی، اللہ قبول فرما لیتا. تو مرد تو مرد ہے، اس خاندان کی تو خواتین بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش کا نام و نشان نہ تھا، زمین پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہی تھی. علماء کرام نے مشورہ دیا کہ کئی سال ہو گئے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا ہے، چلو نماز استسقاء ادا کی جائے. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو اور بربادی ہر طرف چھا جائے تو نماز استسقاء ادا کیا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. اللہ نے اس نماز میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب بندہ نماز استسقاء ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بارش کو طلب کرتا ہے تو اللہ فوراً بارش نازل فرما دیتا ہے. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، واقعات شاہد ہے کہ عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کی گئی، ابھی لوگ اپنے گھروں میں داخل بھی نہ ہوئے تھے کہ اللہ نے باران رحمت کو نازل فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
شہزادہ غوث تو اعظم اللہ نے نماز استسقاء میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر ادا کر لی جائے اور بارش کو طلب کیا جائے تو اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ روایت شاہد ہے، سید صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، دونوں طرف میرے بزرگ تشریف فرما ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگوں نے جب دیکھا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کسی عالم نے مشورہ دے دیا کہ چلو چل کے نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ نماز استسقاء بھی ادا کر لی گئی، خوب دعائیں مانگی گئی، لیکن بارش کا نزول نہ ہوا۔ علماء حیران تھے، مفتیان کرام حیران تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگ بھی حیران تھے کہ آخر ایسا کیا ہم نے گناہ کر دیا کہ نماز استسقاء کے باوجود بھی باران رحمت کا نزول نہیں ہو رہا ہے۔ روایت شاہد ہے، کسی نے مشورہ دیا کہ چلو اسی پاک خاتون کی بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں سے ہماری مشکل کشائی ہوتی ہے۔ ارے ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ صحیح معنوں میں مشکل کشائی وہی کر سکتا ہے جو مشکل کشا والا ہو۔ مشکل کشا والے جو ہوتے ہیں، جو علی والے ہوتے ہیں، جو ان کی اولاد میں ہوتے ہیں، وہی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ تو مشورہ یہ دیا گیا کہ چلو ان کی بارگاہ میں وہاں چل کر دعا کرواتے ہیں۔ آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، ماں ہم بہت پریشان ہیں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ کئی سال ہو گئے بارش کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرا ہے۔ ہم آپ کی بارگاہ میں دعا کرانے آئے ہیں، ہم نے نماز استسقاء بھی پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگی، مگر ہماری دعا قبول نہ ہوئی۔ اب آخری در تو یہی ہے، آپ کچھ دعا فرما دے تاکہ اللہ رب العزت بارش کا نزول فرما دے۔ روایت کے الفاظ شاہد ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں عرضی کو پیش کیا گیا تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لائی، اور حجرے میں تشریف لانے کے بعد آپ نے جھاڑو کو اٹھایا اور اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، اپنے روم میں جھاڑو لگائی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے عرض کرتی ہے، پروردگار جھاڑو میں نے لگا دی ہے، بوندے تو برسا دے۔ بارش کیا دعا کی کہ اے اللہ جھاڑو میں نے لگا دی ہے، بوندے تو برسا دے۔ روایت کہتی ہے کہ لوگ ابھی پلٹے بھی نہ تھے، یعنی گھروں میں پہنچے بھی نہ تھے کہ اللہ نے اتنی بارش نازل فرمائی کہ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھر گئے۔ تو یہ خاندان ہی نرالا ہے، اس خاندان کی بات ہی نرالی ہے، اور جو ان کی غلامی میں آ جاتا ہے، بولیں گے، جو ان کی غلامی میں آ جاتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب، ہر جگہ کامیاب۔ اور عزیزان ملت، ان کی محبت میں اللہ نے ایک اور تاثیر رکھی ہے۔ حدیث سننا چاہتے ہیں آپ؟ جو کتاب میں نے بتائی اسی کتاب میں اس حدیث کو صاحب کتاب نے لکھا۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ پر نور ہو جائے، اتنی بڑی بات اور اتنے ہلکے میں، سبحان اللہ۔ دیکھیے لفافے میں وہ دم نہیں ہے جو آپ کے سبحان اللہ میں۔ ہاں تو یہاں آپ کو مجھے نذرانہ دینا ہے، سبحان اللہ بہت۔ عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ پر نور ہو جائے اور اس کی عمر اللہ لمبی کر دے، اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دے، تو حدیث میں آیا ہے، رسول نے فرمایا کہ وہ میری آل سے محبت کرے، وہ میری آل سے مودت کرے۔ اب حدیث کو خطابت کے انداز میں سنو، حدیث رسول میں آتا ہے، اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے، اس کا چہرہ بیوٹیفل ہو جائے، اس کا چہرہ حسین ہو جائے، اس کا چہرہ نور سے معمور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے علی علی کرے، اٹھتے بیٹھتے حسین حسین کرے، اٹھتے بیٹھتے علی کا ذکر کرے، میری آل کا تذکرہ کرے۔ جو میری آل سے محبت کرے گا اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری آل کا بغض ہوگا، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ عبادت کرے، اس کا چہرہ لعنت کی وجہ سے کالا اور بدصورت ہو جائے۔ اسی لیے یہ جو نورانی چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ نور کس کا ہے؟ یہ نور نبی کا ہے، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ ہے خاندان رسالت کی خصوصیت۔ تو جو مزہ ان کی غلامی میں ہے وہ مزہ کسی اور کی غلامی میں نہیں ہے۔ تو بات چل رہی تھی غوث پاک کی، بول دے سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے غوث کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے بے شمار اولیاء اللہ نے آپ کی ولایت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر عبد القادر نامی اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو آل نبی میں سے ہوگا۔ جب بات نکل پڑی ہے تو ذرا سنتے بھی چلیے، نام ہے جنید بغدادی، بول دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھیے رفتار اس لیے ہے کیونکہ محفل بڑے چرم پر تھی، وہاں سے اٹھانا تھا، توجہ فرمائیے گا۔ نام ہے جنید بغدادی، اللہ کا ولی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب کشف ہے، عارف باللہ ہے، ولی کامل ہے، زمانے کا قطب ہے، زمانے کا غوث ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ غوث پاک سے تقریباً 200 سال پہلے تشریف لائے۔ 200 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، 100 اور 100 کو ملایا جائے تب 200 سال بنتے ہیں۔ 200 سال پہلے تشریف لائے اور لانے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مریدوں سن لو، ابھی عالم غیب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا کہ بغداد کی سرزمین پر 5ویں صدی ہجری کے درمیان آل نبی میں سے، آل علی میں سے، آل حسن و حسین میں سے ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، زمانے کا غوث العظم ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا، قدم حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ کہے گا تو روئے زمین کے جتنے اولیاء ہوں گے سب اپنی گردنوں کو جھکاتے نظر آئیں گے، آپ کی ولایت کو تسلیم کرتے نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ اللہ نے یہ مقام دیا، لیکن اس کے پیچھے بھی جس کا قدم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، بولیے گا۔ اس قدم میں جو برکت اللہ نے رکھی ہے اس کے پیچھے ایک اور قدم ہے جس کو قدم مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کو قدم، بولیے سبحان اللہ، جس کو قدم مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ غوث پاک نے تو خود فرمایا کہ اللہ نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کے قدم، کسی نہ کسی نبی کا قدم عطا کیا۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟
کہ اللہ نے ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کا قدم عطا کیا، لیکن مجھے اپنے آقا محمد الرسول اللہ کا قدم عطا کیا۔ تو بات کو جس طریقے سے ہے میں سمیٹوں گا۔ قرآن کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کا واقعہ یاد ہے یا نہیں؟ پیچھے والے یاد ہے نا معراج کا واقعہ؟ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمایا اور اتنا قرب عطا فرمایا، اتنا قرب عطا فرمایا کہ صرف اللہ تھا اور اللہ کا رسول تھا۔ اتنا قرب، اتنا قرب۔ تو بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو معراج کے سفر پہ بلایا تو سواری کے لیے براق بھیجا۔ کیا بھیجا بولو؟ براق۔ یہاں سے ڈیسا جانے کے لیے ہم گاڑی کا یوز کرتے ہیں یا نہیں؟ تو کہیں بھی جانا ہو سواری کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ اس سواری میں حکمت بھی ہے۔ تو براق عطا کیا، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جب براق لایا گیا اور اللہ کے رسول نے جب براق کو دیکھا تو جبرائیل سے عرض کیا، فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سواری ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اسی پر بیٹھ کر آپ کو سفر کرنا۔ ساؤنڈ جیسا پہلے تھا ویسے ہی کر دے مہربانی۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کو اس براق پر بیٹھنا ہے اور سفر کرنا ہے۔ اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو براق پر بلایا، براق سفر کے لیے دیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب محمد الرسول اللہ براق پر بیٹھنے گئے تو براق فرط مسرت میں جھومنے لگا۔ ارے اتنے ہلکے میں بولیں گے آپ؟ براق فرط محبت میں مچلنے لگا، اور عرض کرتا ہے کہ سرکار کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میری گردن، میری پشت پر محبت سے اپنا دستے مبارک پھیر دیں، تاکہ یہ جو میرے جسم میں وائبریشن ہے، جو فرط مسرت میں جھوم رہا ہوں، یہ جھومنا بند ہو جائے اور میں ساکت ہو جاؤں۔ تو رسول خدا نے اپنا دستے مبارک براق کی گردن اور پشت پر پھیرا۔ روایت کہتی ہے کہ آقا کریم کا براق کی پشت پر گردن پہ ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ براق کو اور وجد آیا، اور براق مارے خوشی کے اتنا پھولنے لگا کہ اس کا قد بڑھ گیا۔ اتنے لمبے واقعے کو شارٹ کر دیا، اب تو بول دو سبحان اللہ۔ براق اتنے فرط محبت میں اتنا پھولا کہ اس کا قد بڑھ گیا۔ اب رسول اللہ نے جب چاہا کہ براق پر سوار ہوا جائے تو دیکھا کہ براق کی ہائٹ تو بہت ہے،